أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm mute. میں کروں میوٹ نا. Yeah, I'll just mute everyone so that کسی کو خود نہیں کرنا پڑے. Okay, چلیں ہو گیا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کہ آپ سب نے مہناز کے لیے دعا کی. الحمدللہ ہم سب نے کلاس میں بھی دعا کی تھی کہ اللہ کا شکر ہے مہناز کا سرجری جو ہے وہ سکسیسفل ہوا اینڈ الحمدللہ شی از بیک ہوم. شی از ان پین، لیکن ظاہر ہے کہ پین تو ہوگا سرجری کے بعد، بٹ الحمدللہ شی از ڈوئنگ گڈ. نمبر 1 یہ تھا. نمبر 2 یہ تھا کہ ویلکم ٹو بانو، شی از ہیئر ٹوڈے ود اس، شیر بانو. اینڈ دیر از اندر ون رفعت، وہ آج ابھی دکھ نہیں رہی ہیں، لیکن 2 لوگوں کو ہم نے کل ایڈ کیا تھا. ایک ہم نے شیر بانو کو ایڈ کیا تھا، ہم بانو کہتے ہیں، شیر بانو نہیں کہتے، بانو. اور ایک ہم نے رفعت کو ایڈ کیا تھا. دونوں کو ہنا گیٹس دا کریڈٹ فار calling her friends and her contacts to the class. I am grateful to Hina and she will get the reward inshallah. Amina کو ریوارڈ نہیں ملے گا کیونکہ امینا کی بہن ہے، لیکن ریوارڈ ہنا کو ملے گا، لیکن امینا کو بھی مل جائے گا، کوئی بات نہیں. اللہ دینے والا ہے، اللہ پورے گروپ کو ریوارڈ دے دے گا انشاءاللہ تعالی. تو دوسرا یہ تھا. اور یہ بھی کہنا تھا بھائی بانو امینا جو ہے وہ میری بہو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بانو جو ہے وہ ایکچولی میری بہو لگتی ہے. اینڈ یو ول بی سرپرائز کہ بہو کیسی لگتی ہے، اس لیے کہ میری سگی خالہ کے بیٹے کی بہو ہے یہ. تو جب میری سگی خالہ کا بیٹا میرا فرسٹ کزن ہے تو اس کی بہو میری بہو ہوئی، ٹھیک ہے. Is it too complicated? Never mind. اگر آپ کو نہیں یاد رہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، but just to let you know she is my بہو. یہ دونوں بہنیں، دونوں دونوں بھائی میرے بھتیجے ہیں، اور یہ ان کی دونوں بہنیں ان کی وائفس ہیں دونوں کی. تو دونوں میری بہو ہیں. کل اس کو بھی حیرت ہو رہی تھی جب میں نے کہا کہ تم میری بہو، وہ بولتی نہیں ہاؤ کین آئی بی اے بہو. میں نے کہا ہارون بابا از مائی کزن. اوکے، کمنگ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. 2 ٹاپکس ہو گئے، مہناز کا ہو گیا، شیرو بانو کو اور رفعت کو ہم نے ویلکم کر دیا. 3rd ٹاپک از کہ جو ہم نے رحمت کا میں نے آپ لوگوں کو بھیجا تھا، ایک ہاسپٹل وہ لوگ بنا رہے ہیں اور فری ہوگا، وہاں پر تمام علاج فری آف کاسٹ ہوگا ان سندھ وچ از اے ریموٹ ایریا سندھ میں. اور وہاں ٹنڈو جام اور ٹنڈو الیار کے بیچ میں شاید کوئی جگہ ہے وہاں پر. تو انہوں نے کنسٹرکشن سٹارٹ کر لی تھی جولائی میں، اور میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ جو بھی تھوڑا بھی پول ان کر سکے تو پلیز پول ان کریں، بیکاز اٹ ول بی اے صدقہ جاریہ. بیکاز جتنے لوگوں کا علاج ہوگا تو وہ سب فری آف کاسٹ ہوگا انشاءاللہ. لینڈ آلریڈی ان لوگوں نے پرچیز کر لی ہے، خود ان کی فیملی نے پرچیز کی ہے، رحمت کے بھائیوں نے اور مل کے، اور انہوں نے لینڈ پرچیز اور کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. اور ویڈیوز بھی میں دیکھتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ کے ہو رہا ہے ماشاءاللہ، کھدائی بھی ہو گئی، دیواریں بھی آ رہی ہیں الحمدللہ. تو بس پلیز اگر آپ سے ہو سکے، جس سے بھی جتنا بھی ہو سکے، ہمارے یہاں کا ایک $100 بھی ہوتا ہے تو وہاں تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. تو پلیز جس طرح ہم سب نے مل کے، وہ جو ایک فیملی تھی جن کے پاس گھر نہیں تھا، فلیٹ نہیں تھا، الحمدللہ اتنے پیسے جمع ہو گئے. آج بھی مجھے امینا کا ایک آیا ہے میسج کہ الحمدللہ پورے پیسے پہنچ بھی گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ گھر کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ فلیٹ بھی اس کا بیانہ بھی دے دیا گیا، 10% ہوتا ہے جتنا وہ دے دیا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی منتھ میں اب اس کا فائنلائز ہو جائے گا. And inshallah these people will be able to move into that new apartment inshallah. چلیں یہ ہو گئی تینوں چیزیں. اینڈ دین وی اسٹارٹ ود ٹوڈیز آیا. ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 115 آف سورہ الانعام. آج ہم اسٹارٹ کریں گے آیا نمبر 116 کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہاں پر. ایک ہم لوگ جو ڈیموکریسی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نا اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں اور اتنے لوگ کر رہے ہیں، تو ناٹ نیسیسریلی جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں یا جس کا ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، دنیا میں آپ دیکھیں مسلمان اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے نان مسلم زیادہ ہیں. تو اگر ہم ان سب کو فالو کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا. بٹ دس از بسائڈس دا پوائنٹ. آئی واز جسٹ ریلیٹنگ اٹ ٹو دی آج کی سچویشن کو. ورنہ آئی اب دیکھتے ہیں ورڈ فار ورڈ. و ان اینڈ اف. ان کا مطلب کیا ہے؟ اف و ان تطع، یو اوبے. یعنی اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ جیسے اطاعت کا ہوتا ہے طا واو عین، طا واو عین. اطاع یطیع اطاعتن، اطاع یطیع اطاعتن. فارم کون سا ہے؟ 4. یعنی if you obey. So and if you obey اکثر من فی الارض،
अक्सर मन फिल अर्थ। अच्छा, ये जो इफ आ गया ना, ये इफ क्या चीज था? इफ इज अगेन इट्स कंडीशनल, इट्स अ शर्त। तो ये शर्तिया इफ है, यानी इफ जब हम कहते हैं इफ दिस हैपेंस और इफ दिस हैपेंस, तो वो इफ जब नहीं होता है तो नहीं होता है। अगर आप नहीं ओबे करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर आप ओबे करेंगे तो आगे की बात आ रही है। व इन तोतिया एंड इफ यू ओबे अक्सरा मन फिल अर्थ, मोस्ट ऑफ दोज, अक्सरा मोस्ट ऑफ दोज फिल अर्थ, इन द अर्थ या ऑन द अर्थ, जो आपको पसंद है आप यूज कर लें। उर्दू में आप कहेंगे, और अगर आप पैरवी करेंगे अक्सरियत की, अक्सरा यानी अक्सरियत की या अक्सर लोगों की, जमीन में बसने वालों की, जो जमीन में रह रहे हैं, जमीन के लोग, अगर दुनिया मतलब हम लोग हैं जो दुनिया के लोग, अगर आप उनकी पैरवी करोगे अक्सरियत की तो क्या होगा? जवाब में आ रहा है युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह। युदिल्लूका, दल्ला से आता है, दौद लाम लाम, अदल्ला युदिल्लु इदलालुन, अगेन फॉर्म 4। तो दे विल मिसलीड यू, युदिल्लु, युदिल्लू ना होगा, युदिल्लूना दे, लेकिन जब का लग जाता है साथ तो फिर युदिल्लू का आ जाएगा, नून जो है वो गायब हो जाता है। दे विल मिसलीड यू अन सबीलिल्लाह, फ्रॉम द वे ऑफ अल्लाह, फ्रॉम द पाथ ऑफ अल्लाह, यानी वो गुमराह कर देंगे आपको अल्लाह के रास्ते से। इसके बाद क्या, इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, इन अब वो इन था, इफ ये इन है नॉट, तो इन यत्तबिऊना, नॉट यत्तबिऊना, दे फॉलो, इत्तबा यत्तबिउ इत्तिबाउन, इत्तबा यत्तबिउ इत्तिबाउन, ये क्या है? फॉर्म 8 है, और इसके रूट लेटर्स क्या है? ता बा आइन। जैसे हम कहते हैं ना किसी के इत्तबा करना, किसी को फॉलो करना। इन यत्तबिऊना, नॉट दे फॉलो, इल्ला ज़न्न, इल्ला मीन्स एक्सेप्ट, ज़न्न मीन्स assumption, assumption यानी वो अज्यूम करते हैं। वो किस चीज की पैरवी करते हैं? जो लोग सही रास्ते पे नहीं है वो दे डोंट फॉलो एनीथिंग एक्सेप्ट assumption, यानी कि नहीं वो पैरवी कर रहे हैं मगर गुमान की। assumption क्या है? गुमान की। इसमें शक की बात नहीं है, वो गुमान शक वाला गुमान नहीं है। इसका मतलब गुमान यानी कि वो क़ियास आराई कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से गेस कर रहे हैं, समझ लें। व इन हुम इल्ला यखरुसून, एंड नॉट दे आर इल्ला एक्सेप्ट यखरुसून। यखरुसून जो ये एक्चुअली है गेसिंग, तो खा रा साद, खरसा यखरुसु खरसन, खरसा यखरुसु खरसन, तो एंड नॉट दे आर एक्सेप्ट गेसिंग, यखरुसून दे आर गेसिंग, और नहीं वो कुछ कर रहे हैं सिवाय क़ियास आराइयों के। तो क़ियास आराई और गेसिंग और ज़न और गुमान और गेस पे चलना, कंजेक्चर्स जिसको हम कहते हैं, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ है। देखते हैं इसकी तफसीर में क्या है। अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ से, कि मत ओबे करें आप उन लोगों को जो कि आपको गलत चीज़ एडवोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अभी ये मुशरिकीन मक्का की बात है, आपको पता है सूरह अल-अनआम कब नाज़िल हुआ? मक्का में नाज़िल हुआ, एट द एंड ऑफ द मक्कन पीरियड। तो अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कि उन लोगों को ओबे ना करें, नो मैटर व्हाट दे एडवोकेट, और नो मैटर कितना बड़ा उनका नंबर हो, हाउ ग्रेट देयर नंबर इज, मतलब कि वो कितने ज्यादा हो, बेशक चाहे वो पूरी दुनिया आपको रोक रही हो एक चीज करने से, आप मत सुने। तो इट इज अ वेरी क्लियर एडमोनेशन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे हैं, जब तक आपके पास क्लियर एविडेंस नहीं है, जबकि आपके पास कोई दलील नहीं है उनको फॉलो करने की, आप मेजॉरिटी को फॉलो ना करें। ठीक है, इट्स नॉट लाइक डेमोक्रेसी, यानी अनलेस देयर इज अनक्लियर प्रूफ, अनलेस देयर इज क्लियर प्रूफ एंड इट इज क्लियर, इट इज नॉट अनक्लियर, तो फिर आप डेमोक्रेटिक अप्रोच जो है उसको अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास क्लियर प्रूफ ना हो। कोई एजम्पशन नहीं कर सकते, कोई इन्वेंशन नहीं कर सकते, बस सिंपली आप ये लिखते हैं नो एजम्पशंस एंड नो इन्वेंशंस। आपने गेस नहीं करना है कि ओ ये सही है, और इन्वेंट नहीं करना है अपनी तरफ से, जिसको हम बिदा कहते हैं, अपनी तरफ से इबादत में एक नई चीज डाल दो। तो इग्नोरेंस क्या होता है? इट रिमेन्स द सेम। जहालत या जोहल जो है वो क्या चीज है? वो सेम है, अगरचे उसको बहुत सारे लोग भी फॉलो कर रहे हो। अगर सारी दुनिया भी जाहिल हो जाए तो भी इसका यह मतलब नहीं है कि वो सही है, क्योंकि वो एक जहालत को फॉलो कर रहे हैं। और जिस वक्त खासकर जब कुरान रिवील हो रहा था, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उस वक्त ज़्यादातर लोग क्या थे? मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन अर्थ जो थे, दे बिलोंग टू द जाहिलिया, वो जहालत में थे, वो कुरान से पहले उनको इतना मालूम ही नहीं था, तो वो अल्लाह को रेफर नहीं करते थे फॉर जजमेंट इन देयर अफेयर्स। वो अल्लाह को अपना हाकिम नहीं मानते थे, अल्लाह को अपना मुंसिफ नहीं मानते थे, अल्लाह के लॉज को नहीं फॉलो करते थे। तो जितने लॉज अल्लाह की किताब में आए उसको वो लॉज समझ ही नहीं रहे थे।
مطلب اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے جو اللہ کے ڈیوائن لاز آ رہے تھے، بلکہ وہ کیا کر رہے تھے، اپنے ہی کانسیپٹس نکالے چلے جاتے تھے، اپنے ہی آئیڈیاز نکالتے تھے، اپنی ہی تھنکنگ یوز کرتے تھے، اپنا ہی کوڈ آف لیونگ کرتے تھے، اللہ کی گائیڈنس سے نہیں۔ وہ اللہ کی گائیڈنس سے بالکل نہیں کرتے تھے، اور وہ کس چیز کو فالو کرتے تھے؟ جہالت کو، وہ اگنورنس کو فالو کرتے تھے۔ اور آج بتائیں آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی موسٹ پیپل فالو اگنورنس۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا نا کہ آج بھی تو یہی حالت ہے کہ لوگ اگنورنس کو فالو کرتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کچھ بھی بول رہی ہے، لیکن بس لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے ان کی، وہ نہیں سن رہے ہیں کسی کو۔ اگر دنیا بھی اویئر ہو گئی ہے، جہالت سے نکل گئی ہے، تو بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں مان رہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت بھی اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی گیس ورک کو، اسی لیے لفظ یوز کیا ظن، یعنی وہ اپنا گیس ورک یا اپنے گمان کو یوز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو، اگر آپ ان کی بات اگر مانیں گے تو وہ آپ کو آپ کے صحیح راستے سے بھی ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ تو بلائنڈلی فالو کسی کو بھی نہیں کرنا ہے، نہ مجھے، نہ کسی اور کو، نہ کسی اور اسکالر کو، کسی کو بھی نہیں۔ میں نہیں کہتی ہوں اسکالرز غلط کہہ رہے ہیں، اسکالرز صحیح نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک اسکالر کی ڈفرینٹ ویو ہوتی ہے، دوسرے اسکالر کی ڈفرینٹ ویو ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں۔ تو جب تک آپ کے پاس کلیئر دلیل نہیں آ جائے، ایویڈنس نہیں آ جائے، یا ٹرسٹ آپ کا بلڈ نہیں ہو جائے، آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہمیں جب بھی کوئی بات کہنا کہ یہ کرو۔ ابھی عارفہ نے پوچھا نا کہ کلاس سے پہلے کہ سورہ کہف جو ہے، جو جمعے کے دن پڑھتے ہیں ہم، تو کیا ہم مغرب کے بعد تھرسڈے کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو اسی وقت دیکھیں امینہ نے بھی جواب دیا، میں نے بھی جواب دیا، ہم نے کہا کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ وائی؟ امینہ گیو دا دلیل۔ ابھی تو میں نے دلیل دی، لیکن امینہ نے فوراً کہا کیونکہ ہمارا دن جو ہے، مطلب اسلامک ڈے جو ہے، وہ کب سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ مغرب کے بعد۔ تو آلریڈی مغرب کے بعد ہمارا، تو مغرب کے بعد سے آپ جو کر رہے ہیں وہ جمعے میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جمعرات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آیہ نمبر 117، ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلی وهو عالم بالمہتدین۔ اللہ کے بارے میں ہے، اور ہم ہر بار یہ پڑھتے ہیں، ان ربک هو عالم، indeed your رب knows best۔ عالم کس سے نکلا ہے؟ علم سے نکلا ہے، اور یہ کیا چیز ہے؟ کمپیریٹیو ہے، یعنی کہ عالم یعنی he knows best، بیٹر بھی ہوتا ہے اور بیسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن کسی اور چیز سے کمپیئر نہیں کیا گیا، اس کا مطلب بیسٹ۔ سو ان ربک هو عالم، انڈیڈ یور رب نوز بیسٹ۔ اور اردو میں آپ کہیں گے یقیناً آپ کا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے، یا خوب جاننے والا ہے، یا خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا جانتا ہے؟ میں یضل عن سبیلی، میں یضل، من مینس ہو، یضل اگین دل یضل ضلال، یعنی گمراہ ہونا، یعنی who strays from his way۔ کون اسٹرے ہوتا ہے، کون گمراہ ہوتا ہے؟ ان سبیلی، فرام ہز پاتھ، اللہ کے راہ، سبیلی ہی ہز پاتھ۔ تو who strays from his way، who strays from his path، اردو میں آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ سب سے جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے آ بھی گیا، وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ، and Allah and he is وَهُوَ and he is عَالِمُ most knowing of بالمہتدین of the rightly guided، جو ہدایت پر ہیں، of the rightly guided۔ بالمہتدین پلورل ہے، اور اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ اہتداء، اہتداء یعنی ہدایت سے ہے، اہتداء۔ اور اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ اس کا سنگولر ہوگا مہتد، مہتدین کا سنگولر کیا ہوگا؟ مہتد۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ کون سب سے زیادہ ہدایت پر ہے، اردو میں ہے، اور وہ خوب واقف ہے، خوب جاننے والا ہے ان سے جو ہدایت پر ہیں۔ اس کی تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیے میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی ہم کو بتا رہے ہیں کہ الون، صرف اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ موسٹ نوئنگ کا کیا مطلب ہے؟ اس سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں۔ اینڈ ہی ڈیسائڈس، وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا اللہ کا ایسا سلیو ہے، کون سا اللہ کا سرونٹ ہے، کون سا اللہ کا بندہ ہے، وہ سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، اور کون سا ہے جو گمراہی پہ جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جان کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اپنی نالج سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اینڈ وہی ہے، ہی از دا ون الون، جو کہ جانتا ہے کہ انسان کے دلوں میں کیا ہے، میرے دل میں کیا، آپ کے دل میں کیا، ہم میں سے کون شو آف کر رہا ہے، ہم میں سے کون شو آف نہیں کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اور اللہ ہی یہ ہے جس کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ جج کرے، نہ میں آپ کو جج کر سکتی ہوں، نہ آپ مجھے جج کر سکتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں یا میں سیدھے راستے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وی ہیو نو رائٹ، نو اتھارٹی ٹو جج۔
کہ بھئی تم ٹھیک کر رہی ہو، تم غلط کر رہی ہو. unless we see somebody stealing, we see somebody lying, وہ الگ بات ہے. لیکن ویسے intention کیا ہے؟ I cannot judge your intention, you cannot judge my intention, you don't know whether I am on hدایت and I don't know whether you are on ہدایت. ٹھیک ہے. ہیومن سوسائٹی کیا ہے؟ ہیومن سوسائٹی جو ہماری ہوتی ہے، اس کو یہ امپاورمنٹ، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسے ورڈکٹس ایشو کرے، کیونکہ ہیومن سوسائٹی کے ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، زمانے میں بھی چینج ہوتے ہیں، جگہ میں بھی چینج ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ویلیوز ہیں، ڈفرینٹ مورل سٹینڈرڈز ہیں. ڈپینڈ کس چیز پہ کرتا ہے کہ وہ سوسائٹی، اگر ایگریکلچر سوسائٹی ہے ان کا ڈفرینٹ ٹائپ کے مورلز ہیں، انڈسٹریل سوسائٹی ان کے ڈفرینٹ ٹائپ کے مورلز ہیں اور ویلیوز ہیں. کیپٹلسٹ کا کیا ہے، سوشلسٹ کا کیا ہے، کمیونسٹ کا کیا ہے. مطلب سب اپنے اپنے لائنز پہ سوچتے ہیں اور سب اپنے اپنے لائنز پہ اپنے لاز بنا رہے ہوتے ہیں اور انہی کرائٹیریا کو یوز کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو جج کرنے میں. امریکہ میں لوگ دوسروں کو کس طرح جج کرتے ہیں اور پاکستان میں کس طرح جج کرتے ہیں اور سعودی میں کس طرح جج کرتے ہیں، سب ڈفرینٹ ہے. تو ایز سچ the criteria to judge people یا ان کے ایکشنز وہ سب ڈفر کرتے ہیں in accordance with the societal morals and values. اور اسلام کا کیا ہے؟ اسلام doesn't follow any of these morals or values. اسلام کی اپنے ویلیوز ہیں، اسلام کے اپنے مورلز ہیں، اسلام کی اپنے کرائٹیریا ہیں، اور اس کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. He is the only one who can build the criteria, establish the criteria, and he is the only one who can judge us by the criteria that he determined. ٹھیک ہے نا. تو اسلامک کرائٹیریا جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، چاہے ہیومن فارمز جو ہیں آف سوسائٹی جو ہیں وہ چینج ہوتے رہیں، چاہے ٹائم بدلتا ہے، چاہے جگہ بدلے، چاہے کچھ بھی ہو، اسلامک ویلیوز، اسلامک مورلز، اسلامک ایتھکس، اسلامک لاز سیم ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا نمبر 118 میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. فَكُلُوا سو ایٹ. یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے، فعل الامر ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے سو ایٹ. فَكُلُوا پلورل میں کہہ رہے ہیں، اکلا یأکلوا اکلن سے ہے، روٹ لیٹرز ہیں حمزہ کاف لام. تو سو ایٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں ابھی ہم کھائیں، اس کا مطلب ہے آپ کھائیں مما، کہ آپ صرف اس میں سے کھائیں، مما فرام واٹ یا اپون واٹ ذکر اسم اللہ علیہ. ذکرہ یعنی یہ فعل ماضی مبنی مجہول ہے، پاسٹ پیسو ہے. ذکرہ جس پر مینشن کیا گیا ہے آلریڈی اللہ کا نام، علیہ اپون اٹ. پچھلی دفعہ فاطمہ نے یہ پوچھا تھا، فاطمہ بڑی فاطمہ، اب 2 فاطمہ یہاں پر، تو بڑی فاطمہ نے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ ذبیحہ ہے اور یہ نہیں ہے اور فلاں فلاں فلاں. ایک کوشر کی بات الگ ہے، کوشر کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، ذبیحہ ہم حلال کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، اگر ذبح کیا ہوا ہے، جس نے بھی ذبح کیا ہوا ہے، اگر کرسچن ہے یا یہودی ہے جو بھی ہے، اور اس نے، اور پھر آپ اس کو بسم اللہ کر کے کھا لیں تو وہ ٹھیک ہے. وہ حدیث ہی ایک ڈفرینٹ ہے. جس حدیث کو وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں، وہ حدیث اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے، I won't quote the exact words، لیکن مجھے پتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کچھ نیو مسلمز ہیں جنہوں نے اس کو ذبح کیا، تو پتہ نہیں انہوں نے پراپرلی ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا. نیو مسلمز ریمبر. تو اگر مسلم نے ذبح کیا تھا تو، اور اس کو نیو مسلمز تھے، ہو سکتا ہے ان کو سب کچھ نہیں معلوم ہے بسم اللہ اینڈ ایوری تھنگ، تو انہوں نے کہا خیر ہے بسم اللہ پر اور کھا لو. بٹ وین اٹ کمز ٹو دی slaughtering by the Jews and the Christians، تو آپ کو پتا ہے جوز کی جو سلاٹرنگ ہے وہ کوشر ہے، کیونکہ اس میں وہ لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ پراپر ہے، وہ ہم لوگ کھا سکتے ہیں، we are allowed to eat that. کرسچنس کا جو ہے وہ ہم اس وقت کھا سکتے ہیں جبکہ the slaughtering has been done in the way، یعنی اس کا، یہ پہلے میں کافی ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں کہ اس کا شہرک کٹنی چاہیے، خون بہانا چاہیے، اور اس کے اندر اس کو ڈرین کر دینا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ اس کو وہ اسٹننگ سے مارنا نہیں چاہیے. اسٹن تو وہ کریں گے لیکن اس کو ذبح کرنے سے پہلے مردہ نہیں ہو جانا چاہیے اور نام اللہ کا لینا چاہیے. تو یہ سب کچھ ہے. ابھی ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن بس آپ کو پتہ ہے کہ جب میں بتا رہی ہوتی ہوں تو ڈیٹیل میں بھی چلی جاتی ہوں. فَكُلُوا تو اللہ کہہ رہے ہیں سو ایٹ مما فرام واٹ، اونلی فرام واٹ ذکر اسم اللہ علیہ، واٹ از مینشنڈ the name of Allah upon. اردو میں آپ کہیں گے ہاں، اور مینشن کا کیا لفظ ہے؟ ذکرہ. ذکرہ کے یوز، ذکرہ کے روٹ لیٹرز ہیں ذال کاف را، ذکرہ یذکر ذکرن. تو اللہ تعالیٰ اردو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پس آپ کھائیے ان چیزوں میں سے نام لیا گیا ہے، نام مینشن کیا گیا ہے جن پر اللہ کا.
اللہ کا جن پر مینشن کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں آپ پاسٹ ٹینس میں ہے، یا یہ نہیں کہ آپ مینشن کرو اور کھا لو. There's a big difference. تو اس دن بھی فاطمہ پوچھ رہی تھی، تو میں نے کہا ابھی آنے والا ہے، سورہ الانعام میں ہی آئے گا ابھی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اف یو آر ان ہز آیات بلیورس، یعنی اگر کہ تم ان اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، رکھنے والے ہو، تو پھر تم جس پر اللہ کا نام مینشن کیا گیا ہے، کیا گیا تھا، آپ اس میں سے کھائیے. تو اللہ تعالیٰ اس میں تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کے کہ ہم صرف وہی میٹ کھائیں، اسی اینیملز کا میٹ کھائیں جس کے اوپر اللہ کا نام مینشن کیا گیا تھا، پروناؤنس ہوا تھا، ڈکلیئر کیا ہوا تھا، مینشن کیا ہوا تھا ایٹ دا ٹائم آف سلاٹرنگ. اب سلاٹرنگ کا لفظ نہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے دیکھا اور آیتوں میں بھی لکھا ہوا ہے جہاں پر لکھا ہے ان کو لائن سے، ان کو صف میں بچھا دیں اور پھر ایک ایک کو ذبح کریں. تو اس وقت بھی آتا ہے کہ مطلب وہ ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگین کمنگ بیک ٹو ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے آپ کو کہا دیر آر اسکالرس ناؤ اڈیز آلسو ہو سے کہ وہ بھی الاؤڈ ہے، جو کہ جس پہ آپ اللہ کا نام لے کے کھا سکتے. واللہ عالم وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن میں پرسنلی مجھے اگر پوچھیں گے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ دیٹ، بیکاز اللہ کہتے ہیں ان کنتم مؤمنین ان کی آیات پہ. تو ایسی جو پروناؤنسمنٹ ہے، یہ جو اللہ کا نام لینا ہے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنے آپ کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنے ڈیزائرز کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کھا لوں تو میں کھا لیتی ہوں، یا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے ہمارے اللہ کے ساتھ کیسی ہے، ہمارا ایمان کا جو ایکسیپٹنس ہے وہ کیسا ہے، اور اللہ کی جو اوبیڈینس ہے وہ کیسی ہے. کیا ہم اللہ کے اس ڈائریکٹو پر چل رہے ہیں، جس ایمان کا ہم کلیم کریں کیا ہم اس پہ چل رہے ہیں؟ اس وقت کیا تھا، اب اس وقت کی بات بھی دیکھ لیں، پریکٹس کیا تھا پیگنز کا، جو جاہلیہ تھا، عرب قوم تھی، قریش جو تھی، وہ لوگ مردار بھی کھاتے تھے، ڈیڈ میٹ بھی کھاتے تھے، اور وہ میٹ بھی کھاتے تھے جو کہ آئیڈلز کے لیے ذبح کیے ہوتے تھے. آئیڈلز کے آستانے پہ، آستانہ تو نہیں ہوتا، آستانے تو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، لیکن آئیڈلز بتوں کے لیے جو کیا ہوتا تھا ذبح، اس کو بھی کھاتے تھے. تو اس میں ایک حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو جوئش ریلیجس اسکالرز ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ پرومپٹ کرتے تھے اگنورنٹ لوگوں کو، جاہل لوگوں کو، عربیہ کے لوگوں کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بہت سارے سوال پوچھیں اور جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو آپ ان کو پھر ڈسکریڈٹ کریں. مطلب یہ ان کی ایک چال تھی، یہ ان کا ایک پلاٹ تھا کہ وہ کہتے تھے جا کے پوچھو. تو ون آف دا کوسچنز جو انہوں نے کہا، جوئش ریبائز نے کہا کہ جا کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. دیکھیں آپ سنیں ان کی چلاکی کہ وائی از اٹ کہ ایک اینیمل کو اللہ نیچرلی مار رہا ہے، اللہ خود مار رہا ہے، مطلب وہ مردہ ہے، تو اس کو ہم حرام کر دیتے ہیں جو کہ اللہ نے مارا ہے. اور جب ہم ہیومن بینگز ایک اس کو مار رہے ہیں، خود ذبح کر رہے ہیں، ہم اس کو حلال کہہ رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا. میں اور آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں کہ ایک کو اللہ نے خود ذبح تو نہیں کیا، لیکن اللہ نے خود اس کو مردار کر دیا. لیکن اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ مت کھاؤ میتہ، آپ نہیں کھا سکتے ہیں. تو یہ کامن ایگزامپل ہے کس طرح یہ پیپل آف دا بک یہ ٹوسٹڈ مینٹیلٹی اپنی یوز کرتے ہیں، جو لوگوں کے دماغوں کو ایسا سٹرین کرتے ہیں، ایسی کویسچنز ان کو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے. اور پھر اس کے بعد یہ ان کو تو یہ انٹلیکچوئل ویپنز ملا ہے نا کہ سوال پوچھو، مطلب لڑو مت، تلوار مت چڑھاؤ، لیکن یہ پوچھو اگینسٹ دا ٹروتھ، ٹو فائٹ اگینسٹ دا ٹروتھ. تو کچھ مسلمانوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، دے ایکسپریس دس، انہوں نے ڈاؤٹ، انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ ہے. تو اس کے اوپر یہ آیا جو ہے یہ ریویل ہوئی کہ جب اللہ کا نام لیا گیا تھا تو وہ آپ کھا لیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو بہت سارے نیشنز ہمارے آج بھی ہیں جو کہ انہوں نے اپنے اوپر ایکسٹرا ریلیجس ٹیبوز لگائے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ایکسٹرا ڈائٹری ریسٹرکشنز لگائے ہوئے ہیں، ورائٹی آف ریسٹرکشنز لگائے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ ہم تو ویجیٹیرین ہیں کیونکہ اسلام باربیرک ریلیجن ہے، نعوذ باللہ، اور جانوروں کو قتل کرنا اس باربیرک. ہم نے یہ سب بھی پڑھ لیا، کتنی دفعہ پڑھا ہے کہ اسلام نے کس طرح بتایا کہ کس طرح بلیڈ کو شارپن کرنا ہے، کس طرح اس منیمم پین پہنچنا چاہیے اس جانور کو، اور وہ اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے اپنے کو حلال چیزوں کو حرام بنا کے رکھ دیا، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حرام چیزوں کو حلال بنا کے رکھ دیا. یہ بہت کامن ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر ریفیوٹ کر رہے ہیں اور ارج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپرسٹیشس اور جو پریجوڈسڈ نوشنز ہیں ان کو بلیو نہ کرو، اس کے بدلے آپ صرف وہ کرو جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریکگنائز کرو کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کہہ دیا اس کو آپ حلال سمجھو، جب ایک چیز کو حرام کہو اس کو حرام سمجھو. آگے 119 میں آتا ہے، اسی کے آگے کنیکشن ہے، اسی کے ساتھ آگے 119 میں
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو عالم بالمعتدين. اب دیکھیں اللہ نے بتایا تو اس وقت کہ محتدین کون ہے، اب معتدین کی باری آ گئی ہے. وما لکم ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ what is wrong with you، تمہیں کیا ہو گیا. ہم نہیں کہتے کسی وقت تمہیں کیا ہو گیا، اس طرح کا ہے. What is wrong with you؟ اللہ تأکلو، why should you not eat مما ذکر اسم اللہ علیہ، ذکر اسم اللہ علیہ، وہی جو اب نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جس پہ why should you not eat of that upon which Allah's name has been mentioned، یعنی has been mentioned Allah's name. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. جب اللہ کا نام لیا ہوا ہے تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ حلال نہیں ہے، ہم نہیں کھائیں گے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. وَقَدْ فَصَّلَ and certainly، فَصَّلَ يُفَصِّلُ تَفْصِيلًا، روٹ لیٹرز ہیں فا صاد، فا صاد لام، کئی دفعہ آپ کر چکے ہیں. فَصَّلَ يُفَصِّلُ تَفْصِيلًا فارم 2 ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ سے explained it in detail. لَكُمْ to you، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ what he has forbidden upon you. حرمہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے، حرمہ یحرم تحریم، یعنی یہ بھی فارم 2 ہے، حرام کرنا کسی چیز کو، حرامیم. تو اللہ تعالیٰ کی کہہ رہے ہیں، دوبارہ سے پڑھتی ہوں. while he has یعنی what is wrong with you، پہلے اس سے پہلے پڑھا، پھر while he has explained in detail to you، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے what he has forbidden upon you، جو حرام کیا ہے، جبکہ وہ تفصیل بیان کر چکا ہے، کھول کھول کر بیان کر چکا ہے آپ کے لیے جو حرام کی گئی ہے آپ کے لیے. اللہ مت تُرِرْتُمْ الیہ، اللہ بھی ایکسیپشن بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، پہلے بھی ڈالا ہے، دوسری آیت میں بھی ڈالا تھا، اس میں بھی ڈالا ہے. اللہ یعنی ایکسیپٹ، مت تُرِرْتُم دیٹ ٹو وچ تُرِرْتُم ماضی مجہول ہے، یعنی کہ یہ پیسو پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ورب ہے. اللہ مت تُرِرْتُم یعنی اضطر یضطر اضطرار، اضطر یضطر اضطرار، فارم کون سا ہے، فارم 8، یعنی کہ ایکسیپٹ داد را را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو ایکسیپٹ دیٹ ٹو وچ یو آر کمپیلڈ الیہ ٹو اٹ، جس سے آپ کمپیل ہو گئے، جس سے آپ کے مجبور ہو جائیں، جو آپ سوائے اس چیز کے کہ آپ مجبور ہو جائیں اس کے لیے، یعنی آپ حالت اضطراب میں ہو. اضطرا اسی سے ہی نکلا اضطراب. اضطراب ہم اردو میں کہتے ہیں جب تک کہ آپ اضطراب کی حالت میں نہ ہو آپ نہ کھائیں. اگر ایک چیز حرام ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ جنگل میں ہیں، آپ صحرا میں ہیں، آپ بیابان میں، آپ کسی پہاڑی پہ، اور آپ کی جان خطرے میں آ گئی، آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے، آپ کے ہارٹ بیٹ لو ہو گئی، اب کیا کریں گے اس وقت؟ ادھر صرف ایک یا تو کوئی بھی اللہ نہ کر کے سور ہو، لیکن کوئی بھی سمجھو مردار ہے، کچھ بھی چیز ہے وہ پڑی ہے. اب کیا آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ جی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن کتنا کھا سکتے ہیں؟ جتنی آپ کی سروائیول کی ضرورت ہے. اس وقت کیا آپ اور کچھ ڈرنک نہیں ہے، شراب پی سکتے ہیں؟ ہاں شراب پی لیں جتنی آپ کو سروائیول کے لیے ضرورت ہے. تو اگر حالت اضطراب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے سختی نہیں کرتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، یہ وہی چیز ہے ایگزیکٹلی ابھی آپ پڑھ چکے ہیں. وَإِنَّ and indeed، اور بے شک، کثیرن یعنی many، لیضلون، لا بھی آئے یعنی certainly یعنی surely، لیضلون ضاد لام لام، اضل یضل اضلال، ابھی آپ نے پڑھا تھا فارم 4 ہے. وَإِنَّ and indeed many لیضلون surely lead astray، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَاهِهِمْ، احوا کیا ہے، ڈیزائرز، یعنی اپنے ڈیزائر سے وہ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، وداؤٹ نالج. اگین انگلش کا پورا ریپیٹ کرتی ہوں. اینڈ انڈیڈ مینی، سرٹنلی دو دفعہ انڈیڈ بھی ہے اور سرٹنلی بھی ہے، کیونکہ لام آیا، دوبارہ لام التوکید آیا اور پہلے ان آیا. اینڈ انڈیڈ مینی سرٹنلی لیڈ astray those through their desires without knowledge، اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یقیناً لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے. اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو یقیناً گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر کسی علم کے. ان ربک، انڈیڈ یور رب، هو عالم بالمعتدین، یہ میں نے کہا پہلے محتدین آیا تھا، معتدین، سو نو دا ڈفرنس، کہ ہی از موسٹ، انڈیڈ ربک یور رب، ہوا ہی از عالم، ہی از موسٹ نوئنگ آف بالمعتدین. معتدین کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عین دال واو، اس کا مطلب یہ جو ٹرانسگریس کرتے ہیں، جو حد سے گزرنے والے ہیں. معتدین کا سنگولر کیا؟ معتد.
اور یہ اسم الفاعل ہے فرام مصدر کے اعتداؤن، اعتداؤن، اعتدا، ٹھیک ہے، کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں. تو اردو میں ہے، انگلش میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں. Indeed your رب he is most knowing of the transgressors. اینڈ اردو میں یقیناً آپ کا رب خوب جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے ان کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اس آیت میں تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ what is wrong with you، ما لکم what is wrong with you، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، why do you not eat، آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں جس کے اوپر اللہ کا نام مینشن ہوا ہوا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا یا آپ کیوں کر رہے ہیں. پھر اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، is there any reason for that، کوئی ایسا ریزن ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں کھا رہے ہیں اس گوشت کو. ان کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو سب مفصل ہو کے بتا دیا، تمام ڈیٹیل میں بتا دیے، کھول کھول کر بتا دیے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے اور کیا چیز نیسیسٹی کی وجہ سے آپ کھا سکتے ہیں، اللہ یعنی وہ بھی ایکسیپشن بھی بتا دیے. With such explanation جتنی بھی آرگیومنٹ آپ کر لیں، جتنی بھی کہ پرمیسیبلٹی ہے یہ میٹ یہ حرام کھانے کی اور فلاں فلاں، وہ سب کچھ کمپلیٹ ہو گئی ہے نا، ایکسیپشن بھی آ گیا. اگر آپ اس طرح کی حالت میں تو کھا سکتے ہیں. اب یہ آیات کیوں ریویل ہوئی تھی؟ اگین یہ میجر ایشو تھا عربین سوسائٹی میں کہ وہ اپنے آپ کو حرام کر لیتے تھے. کوئی سرٹن اینیملز کے وہ سائبہ اور وسیلہ اور آپ لوگوں نے سب پڑھ چکے ہیں کہ ایسے کچھ تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، ان لوگوں نے اپنے لیے اس کو حرام کر لیا تھا. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں اس کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا. ہماری کمیونٹی میں بھی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہیں جو جب گھر بنا رہے ہوتے تو کہتے ہیں ایک بکرا ذبح کرو اور اس کا خون یہاں پر ڈالو، گھر کی بنیادوں میں ڈالو. آپ نے دیکھا ہوگا بھائی، ضرور دیکھا ہوگا. میں تو دیکھتی ہوں کراچی میں کبھی کبھی جا رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں اوہ یہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے اور وہاں پر نظر آ رہا ہے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر خون دکھ رہا ہے اور بکرا. تو ایک تو وہ بکرا ذبح کرتے ہیں، نمبر 2 وہ کہتے ہیں کالا بکرا ہونا چاہیے. کالا بکرے کا بھی بڑا چکر ہے کہ کالا ہونا چاہیے. یہ کس نے بنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کالا بکرا ذبح کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر بناتے وقت بکرا ذبح کرو؟ اب وہ کیا مقصد ہوگا ان کو یہ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں گے. لیکن کالا بکرا تو کوئی بھی بینیفٹ والی بات نہیں ہے نا. اچھا کوئی لوگ محرم میں حلیم اور کھچڑا اور یہ سب بناتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا. تو ہم جو کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے حلال چیز کو حرام کر دیا، حرام چیز کو حلال کر دیا، ایک اسپیسیفک ڈیٹ پہ کھانے کے لیے ہم نے کر دیا، اس کو کسٹم بنا لیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ رجب کے کنڈے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسپیسیفک ڈے پہ اسپیسیفک لوگ آئیں، وہ ناپاک نہ ہو، وہ آئیں اور وہ کھائیں اور اتنا بنائیں اور کمرے سے باہر نہ جائے، بلا 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 ایوری تھنگ. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ جو وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے جو ان کے کسی پیر نے ان کو کہا ہوا. اگر کسی پیر نے ان کو کہا ہے کہ بھئی اپنے لیے آپ اس چیز کو، آپ یہ چیز مت کھائیں تو آپ کی یہ مراد پوری ہو جائے گی، تو وہ چیز کھانا. میں جانتی ہوں، لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ ہم آج سے ہماری پسندیدہ غذا ہے کدو ہے تو ہم کدو کھانا چھوڑ دیں گے. کسی نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے میں یہ کھانا چھوڑ دوں گی. تو پیر نے کہا کہ چھوڑ، تو حلال چیز کو حرام کر دیا. جب ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ اب جن کی بات کر رہی ہوں، جن جو ہمارے جاننے والے تھے، الحمدللہ ان کو سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اس کو توڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے، میں نہیں کروں گی. تو یہ سارے ریمننٹس کس چیز کے؟ جاہلیہ کانسیپٹس کے ہیں. یہ جو پرانے کانسیپٹ چلے تھے ان کو ہم ابھی تک اپنے ساتھ اپنی لائف میں آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. سورہ نحل کی ایک آیت کا یہاں پر حوالہ دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 115. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ نے حرام کر دیا آپ کے اوپر مردہ اور خون اور لحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ، اور جو کچھ کے حلال کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کا. فمن اضطر غیر باغ، یعنی کہ اگر کوئی اضطراب کی حالت میں ہے، غیر باغ کہ جو باغی نہیں ہو رہا ہو، جو کہ جان مطلب اپنے آپ کو عادی نہیں کر رہا، ولا عادن اور عادی بھی نہیں کر رہا، تو ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساری کنفیوژن ہٹا دی ہے، سب کچھ کلیئر کر دیا ہے، تو پھر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے نا کہ ہم اپنی ایک ایکسٹریم پہ چلے جائیں، ایک ایکسٹریم نیسیسٹی کے علاوہ ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے جائیں. بھئی ہمیں تو اضطراب میں تو سور کھانے کی بھی اجازت ہے، ہم یہ کہہ کے تو پھر ہم کیا، ہمیں جو مرضی ہم کر لیں. مطلب آپ ایک ایکسٹریم پہ جا کے کہ یہ ہے دیٹ از این ایکسیپشن، اٹ از ناٹ دا نارم. تو اسی لیے ہمیں جو کچھ بھی کھانا ہے سروائیول کے لیے صرف کھانا تھا نا، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں تو بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں میں گھس جائیں جو جاہلیہ کے لوگ کر رہے تھے.
آیا کنٹینیو وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم. یہ اب اصل پوائنٹ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں کہ اگنورنس ہے یہ ان لوگوں کی، آئیڈولٹرز کی، بت پرستوں کی، جو بتوں کے آگے بتوں کے لیے بھی ذبح کرتے تھے، اور جب وہ کرتے تھے اور ہمارے لوگ جو ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، کسی کے نام پہ کر رہے ہیں، تو although these statements جو ہیں وہ ہم کو یہ اسٹرے لیڈ کر رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز ویمز کی وجہ سے اور ڈیزائرز کی وجہ سے. ویمز اینڈ ڈیزائرز یعنی اپنی جو ہماری خواہشات ہیں، ہماری جو عجیب عجیب خواہشات ہیں. اور یہ لوگ کیا ڈیڈ اینیمل کو کھانا چاہ رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو حرام ہے، لیکن یہ کہتے تھے نہیں، ہم ایک ایسی آرگیومنٹ کر لیتے ہیں جس سے کہ ہم ڈیڈ اینیمل بھی کھا سکیں گے. تو اپنی ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے خود بھی ڈیڈ اینیمل کھایا اور دوسروں کو بھی مسلیڈ کیا. تو اللہ تعالیٰ بالکل کلیئرلی بتایا کہ یہ سب فالسہڈ ہے اور ان کی ڈیزائرز پہ بیسڈ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دے آر ناٹ بیسڈ آن ٹرو نالج. یہ نالج پہ نہیں اور ڈیوائن لاز نہیں ہے. اور ہم یہ بھی ابھی بھی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی سمجھیے میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں، میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی ہر طرح سے کوشش کروں، نہیں نہیں ایسا ہے، نہیں ویسا ہے. اور اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں نہیں ایکچولی آئی ڈو دس بیکاز بیکاز بیکاز. یہ ہمارا بیکاز ہم جسٹیفائی کریں گے، اپنے دوسروں کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان ربک هو عالم بالمعتدین. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کمپلیٹ نالج ہے اللہ کو کہ کون ٹرانسگریس کر رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون چیزیں انوینٹ کر رہا ہے، اور کون دوسروں کو مس لیڈ کر رہا ہے. اب اس سارا کچھ پڑھنے کے بعد یہ تین چار آیتیں جو ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم ایز مسلمس، میں اور آپ، ہم لوگوں کو وہ لاز آبزرو کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجے. اللہ تعالیٰ ہمیں کمانڈ کرتا ہے کہ ہم میرے احکامات کو پورے کرو، دوسروں کے نہیں، ڈیزائرز پہ نہیں، بغیر نالج پہ جو چیزیں بنی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال بھی بتا دیا، حرام بھی بتا دیا، اور ہمیں اس سے ابائڈ کرنا ہے. یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ابائڈ کریں یا نہ کریں. اللہ نے ہمیں فری ول دیا ہوا ہے، لیکن ہم اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا میں تھوڑا سا ٹیسٹ رہ جائے گا کہ ہم نے یہ چیز نہیں چکھی اور وہ چیز نہیں چکھی. لیکن کبھی بھی اپنے دماغ میں ڈاؤٹس کو نہیں لانا ہے. نیور لیٹ اینی ڈاؤٹس کم ٹو یور مائنڈ. کیونکہ ڈاؤٹس جس طرح ڈس بلیورس نے ڈالے ہیں، اور ابھی بھی اگر وہ ڈال رہے ہیں ہمارے ذہن میں کوئی بھی کہ نہیں دس از دس اینڈ دس از دیٹ، آپ اس کو اٹینشن ہی نہ دیں. اس میں دیکھیں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپورٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کلیئر ہے اور حرام بھی کلیئر ہے، اور اس کے درمیان جو میٹرز ہیں وہ انکلیئر ہیں. حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، لیکن اس کے بیچ میں جو میٹرز ہیں، وہ جو بلیک اینڈ وائٹ پتہ ہے، جو بیچ میں جو گرے ایریا ہے، موسٹ پیپل جو ہے ان کے لیے وہ انکلیئر ہیں. تو جو ان انکلیئر کو بھی اوائڈ کرے گا، انکلیئر یہ تو پتہ ہے، لیکن جو انکلیئر چیزیں کہ بیٹا ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور، پتہ نہیں، اگر ایسی چیزیں انکلیئر ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ، اگر ہم اس کو اوائڈ کریں گے دیٹ مینس ہم نے اپنی ریلیجن اور اپنے آنر میں اپنے آپ کو بھی کلیئر کر لیا. اس شک والی چیز میں نہیں پڑنا، بس اتنی سی بات ہے. تو whoever indulges in them، اس شک میں اگر آپ پڑھیں گے، اس گرے ایریا میں آپ پڑھیں گے، you can fall into haram. It is like a shepherd، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. It is like a shepherd، ایک چرواہا جو اپنے بکریوں کو چراتا ہے، وہ اگر اس کو پتا ہے کہ یہ اتنی سی جگہ میں نے، یہ میری سپیس ہے، اس سپیس کے علاوہ اگر میں ادھر چاہوں گی تو یہ بھی ایک سینکچوری ہے، یہ بھی سینکچوری ہے، اور مجھے ان سے بچ کے رہنا ہے. ہر کنگ کی ایک سینکچوری ہوتی ہے، اور سینکچوری آف اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے. جو حرام ہے اس میں گھسنا نہیں ہے، نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے گھسنا نہیں ہے. تو پھر یہ حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے کہ لیکن ہماری باڈی کے اندر ایک پیس آف فلیش ہے، ایک پیس آف فلیش ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، سمجھ لیں کہ اگر وہ ساؤنڈ ہوگا، اگر وہ صحیح ہوگا تو our whole body is sound، ہمارا پورا جسم جو ہے وہ ساؤنڈ رہے گا. لیکن اگر وہ پیس آف فلیش کرپٹ ہو گیا تو ہمارا پورا باڈی، پورا جسم کرپٹ ہو جائے گا. اور پھر اس کا اینڈ ریزلٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ verily this piece of flesh is the heart. یہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، اور جو حدیث بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں. متفقن علیہ یعنی اس پہ دونوں نے اس کو اگری کیا ہوا ہے، دونوں نے ایکسیپٹ کیا، دونوں نے اپنی صحیح میں اس کو ڈالا ہوا ہے. اس سے بڑھ کے اوتھینٹسٹی کسی حدیث کی نہیں ہے. تو ہمیں بہت خیال رکھنا، ہم یہی سیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. ہم نے اپنے آپ کے لیے چوز کرنا ہے کہ ہم اس گرے ایریا میں گھسیں یا نہیں گھسیں. ہاں ڈاؤٹس ہے. اس دن ہم گئے تھے سنڈے کو، سنڈے آج کے ٹیوزڈے نا، سنڈے کو ہم گئے تھے ایک ریسٹورینٹ میں. اب پورا لکھا ہوا تھا ہاں ادھر ادھر یلپ میں اور اس میں اور اس میں کہ ہاں حلال ہے یہ وہ. پھر فون کر کے اس کو پوچھا کہ حلال ہے کہ نہیں ہے. جب اندر گئے تو مجھے نظر ہی نہیں آیا کہ وہاں پر کہیں حلال سرٹیفائیڈ باہر لکھا ہوا ہے.
تو پھر تھوڑے گھبرا گئے ہم لوگ. تو پھر ہم نے میرے میاں سے کہا, تو میرے میاں نے ذرا بلنٹلی پوچھا کہ حلال ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حلال ہے. تو انہوں نے کہا بھئی سب نظر آتا کہ انڈین لوگ ہیں اور کوئی چائنیز وائنیز اور لوگ بھی تھے. تو ہم لوگ تھوڑے سے گھبرائے. تو پھر میرے میاں نے کہا آپ نے تو لکھا نہیں ہے. تو کہتے ہیں آپ کو چاہیے ہم سرٹیفکیٹ دکھائیں. تو پھر ذرا بول دیا ان کو, تو تھوڑے وہ پھر اس کے بعد ہمیں تھوڑا اطمینان ہو گیا. پھر کسی نے بتایا کہ نہیں, ایک کونے میں شاید انہوں نے کہیں لکھا ہوا ہے, سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. سو آپ کو پتہ ہے اف دے رائٹ ان کیلیفورنیا, اف دے رائٹ کہ بھائی سرٹیفائڈ حلال ہے یہ, تو پھر یو ہیو ٹو ٹرسٹ دیم. اگر آپ نے پکڑ لیا ان کو کہ نہیں یہ حلال نہیں تھا اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا, تو ان کو ملینز ملٹی ملینز کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ ان کو سو کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں, انہوں نے ہم کو اس طرح کھلا دیا. نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں 120. آج جلدی ختم کرنا, ابھی ہے ٹائم, کوئی بات نہیں. 120 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. ذرو بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ذرو کا کیا مطلب ہے؟ ٹو لیو, ٹھیک ہے, چھوڑ دینا کسی چیز کو. ذرا وَذَرُوا اینڈ لیو, یہ بھی حکم ہے, اللہ کا فعل الامر ہے یہ. اینڈ لیو کس چیز کو چھوڑنا ہے؟ ظاہر الاسم, دی اپیرنٹ سن, یعنی آپ جو ظاہر جو گناہ جو اپیرنٹ ہے, جو نظر آنے والا گناہ ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. وباطنہ, اور جو ہڈن ہے, جو چھپا, جو بطن میں جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے, اس کو بھی, یعنی چھوڑ دیجئے گناہ کو, وہ جو چاہے کھلا ہوا ہو چاہے وہ چھپا ہوا ہو, آپ اس کو چھوڑ دیجئے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہوتا ہے, بعض ہوتا ہے اندر ہوتے ہیں, نظر ہی نہیں آتا لوگوں کو. ان الذین یکسبون الاسم, indeed ان الذین, those who یکسبون, they earn. کسب یکسبو, کسبن یعنی کاف سین با یعنی کمانا. indeed those who earn, یکسبونا جو کماتے ہیں, الاسم یعنی گناہ کو, یقیناً جو لوگ کماتے ہیں گناہ. indeed those who earn sin, ارن کرتے ہیں نا سن کو, ہم خود بخود تو سن نہیں ہو جاتا ہے. یقیناً جو لوگ کماتے ہیں گناہ کو, سیجزون بما کانوا یقترفون. سیجزون, س کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اٹ از فیوچر ٹینس. اس میں اردو میں لکھا بھی ہوتا ہے ان قریب. ان قریب کا لفظ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہونا چاہیے. سیجزون, ہمیں نہیں پتہ کب ریپنس کیا جائے گا, کیونکہ صوفہ اور س میں فرق جو بتاتے ہیں, کوئی س کہتے ہیں کہ جلدی ہونے والا, صوفہ بعد میں ہونے والا, حالانکہ یہ ٹرو نہیں ہے. سیجزون کے س بھی فیوچر ٹینس ہے, صوفہ بھی فیوچر ٹینس ہے. تو سیجزون اور ول بی یجزون کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ جیم زا یا. جزا یجزی جزا, یعنی جس کو ہم جزا کہتے ہیں نا, یعنی بدلہ, ریکمپنس. تو یہ یجزون کیا چیز ہے؟ اٹ از فعل مضارع مبنی مجہول, ٹھیک ہے, مضارع یعنی فیوچر ٹینس میں ہوگا. سیجزون, they will be recompensed بما كانوا یقترفون, for what یا for that which they used to یقترفون, they used to commit. اور یہ یقترفون بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف را فا, قاف را فا. اقترف یقترف اقتراف, اقترف یقترف اقتراف, فارم 8 ہے, یعنی انہیں بدلہ ملے گا, دیا جائے گا اس کا جو وہ کر رہے ہیں, جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کا انہیں بدلہ دیا جائے گا, جو وہ کما رہے ہیں. کیا کما رہے ہیں؟ چاہے وہ اسم ظاہر ہے چاہے وہ باطن میں ہے. تو اللہ تعالیٰ تفسیر میں اللہ تعالیٰ کمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دیں. ٹو لیو آل کائنڈز آف سن, ویدر وہ اوپن ہے ویدر وہ سیکرٹ ہے, جو بھی ہے. اور پارٹ آف دیٹ سن جو ہے, اٹ از ٹو لیڈ پیپل ایسٹرے, لوگوں کو گمراہ کرنا. کیونکہ ہم ابھی کیا پڑھ رہے تھے اتنی آیتوں میں کہ وہ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق اور بغیر نالج کے جہالت میں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی ڈیزائرز اور اپنی مس گائیڈڈ ویوز کے مطابق, اپنی ورژن کے مطابق وہ لاتے ہیں لاز اور دوسروں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ ان سب کو چھوڑ دیں. انفیکٹ وہ کیا ایکچولی کر رہے ہیں, وہ کمپیل کرتے تھے وہ لاز کو امپلیمنٹ کرو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے ہیں. وہ زبردستی لوگوں کو بولتے تھے, جاہلیہ کی بات کریں, ابھی بھی لوگ کرتے ہیں ایسے, اور وہ فالسلی کلیم کرتے تھے کہ یہی تو ڈیوائن لاز ہیں, یہی ڈیوائن لاز, یہی اللہ کے لاز ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو بہت اسٹرکٹلی منع کریں, وارن کریں کہ بہت بڑا گناہ, اٹس اے گریو سن. اور کچھ سنس جو ہیں جس طرح میں آپ کو بتائی تھی کہ پبلکلی ہوتے ہیں اور کچھ سیکرٹ میں ہوتے ہیں. اس کے متعلق ایک ابن ابی حاتم نے ریکارڈ کیا کہ ان نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الاسم کیا ہے. اسم یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں الف سا میم, سا میم, الاسم کیا چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما خاک فی صدرک وکرہت ان یطلع الناس علیہ.
دیکھیں یہ بات کہ یہ سن وہ سن ہے کہ جس کو آپ اپنے دل میں فی صدر کا، آپ کے دل میں آپ کو معلوم ہے، یو نو کہ آپ کے دل میں ہے یہ چیز، لیکن وہ کرہتا، لیکن آپ ڈس لائک کرتے ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، یا کہ لوگوں کو اویئر ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں کو اطلاع مل جائے الناس علیہ اس کے بارے میں، یعنی the sin that which you find in your heart، الاسم وہ ہے and you dislike that people become aware of it، دل میں تو ہے آپ کے۔ تو اس کے متعلق میں پڑھ رہی تھی، کسی نے لکھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے کس نے لکھا تھا، لیکن ون آف دا تفسیر میں لکھا تھا کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک، ہم کہتے ہیں نا میٹر رکھا ہوا ہے، تو سنومیٹر یعنی سنومیٹر یعنی سنس یعنی گناہ کا میٹر ہمارے اندر ہے، ہمارے ہارٹ کے اندر ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہارٹ کے اندر ایک جی پی ایس ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ڈیوائن جی پی ایس جو ہمیں بتاتا ہے، وہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ ڈیوائن جی پی ایس ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، راستہ غلط ہے۔ اگر آپ ایرر پہ چلے جاؤ گے وہ آپ کو واپس لائے گا، پلیز ٹرن بیک اینڈ گو ٹو دس، ہمارے جی پی ایس جس طرح ہم کو بتاتا ہے۔ تو یہ ایک اور تھے جنہوں نے لکھا تھا ہمارے اندر ایک سنومیٹر ہے، ہمارے اندر گناہ کا ایک میٹر ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہمارا ہارٹ ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی آپ دیکھیں کو غیبت کر رہا تھا، ہم خود جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب غیبت نہیں ہے، میں اس کو یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں، میں یہ، دیکھیں غیبت وہ چیز ہے جب ہم کسی کے پیچھے سے بولیں اور وہ چیز اس کے منہ پہ بولیں تو اس کو بری لگے تو وہ غیبت ہے، لیکن پھر ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو مطلب میں کسی کو برا تھوڑی کہہ رہی ہوں، میں صرف یہ تو حقیقت ہے، یہ ہوا تھا، اور پھر یہ تو چلو پھر بھی ایک چھوٹی سی جسٹیفیکیشن ہے۔ لیکن میں نے لوگوں کو خود سنا ہے، مجھے کہتے ہیں میں کوئی ڈرتی تھوڑی ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بھی یہ بول دوں گی، میں تو اس کے منہ پہ بھی یہ بول دوں گی، میں غیبت نہیں، میں اس کو، میں ڈرتی نہیں ہوں، میں منہ پہ بولوں گی۔ دس از ریئلی بیڈ، یہ اس سے بھی بڑا سن ہے، یہ اس سے بھی بڑا سن ہے۔ ایک تو غیبت کرنے سے آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا، چاہے وہ بندہ بھی آپ کو معاف کر دے گا، غیبت تو آپ نے کر دی نا، غیبت تو آپ نے کر دی، تو آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، وی آر ناٹ شیور، یو کی ناٹ بی ایبزالوڈ آف اٹ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ غیبت نہیں کرو، تو لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے منہ پہ بھی یہ بول دوں گی تو وہ پھر کیا چیز ہے؟ ڈبل سن ہو گیا نا، کہ ایک تو اس کے ایبسنس میں بولا غیبت کے، پھر اوپر جا کے منہ پہ اس کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں، اس کو ریڈیکیول کر رہے ہیں، اس کو بالکل زمین پہ گرا رہے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ آپس میں فرینڈس ہیں، ایک دوسرے کو بول رہے ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں ہم جھگڑے بھی کر لیتے ہیں، لڑ بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا بھی دیتے ہیں، وہ دیٹس ڈفرنٹ، دیٹس ناٹ غیبت، دیٹس لائک اے چھیڑ چھاڑ۔ اب جیسے امینہ اور ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم کلاس شروع ہونے سے پہلے امینہ کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بٹ واٹ از دیٹ؟ دیٹ از لائک اے دوستی، اتنی دوستی اوروں کے ساتھ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں، کہ ہم ایک دوسرے سے کھلم کھلا ایک دوسرے سے لڑ سکیں۔ تو دیکھیں کلاس میں نہیں ہوتا یہ، کلاس میں بیکاز یو ہیو اے ڈیکورم ان دا کلاس، یو ڈونٹ ڈو دیٹ، بٹ آؤٹ سائڈ دا کلاس ہم لوگ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، جو نہیں نہیں یہ نہیں بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، جن کے متعلق ہم نے غیبت کی، اس سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اپیرنٹ سن ہے اس کو بھی چھوڑ دو، اور جو تمہارے اندر سن ہے اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک اور آیت کر لیتے ہیں، ابھی ہے ٹائم، ٹھیک ہے نا؟ تو آیت نمبر 121 کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اب مشرکون کا لفظ آ گیا، پھر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہ تھوڑا سا جلدی کریں گے، بلا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، پتہ نہیں یہیں کیوں اٹک جاتی ہوں، اینڈ ولا تاکلوا، اینڈ ڈو ناٹ ایٹ، پہلا تھا اینڈ ایٹ آیا تھا، اب آیا تھا ڈو ناٹ ایٹ، کیا چیز؟ جس کے اوپر اللہ، دیٹ اپون وچ ہیز ناٹ بین مینشنڈ، لم یذکر، لم آیا نا، ناٹ بین مینشنڈ اسم اللہ، دا نیم آف اللہ، علیہ اپون اٹ، وانہ لفسق، اینڈ انڈیڈ دیٹ از فسق۔ فسق کیا چیز ہے؟ گریو ڈس اوبیڈینس، فاسق جس کو کہتے ہیں، فسق ہے یہ، تو اردو میں ہے، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً یہ فسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، and indeed وَإِنَّ and indeed الشَّيَاطِينَ the devils، the شیاطین کیا کرتے ہیں؟ لَيُوحُونَ، اگین وہی لفظ یوز، لَيُوحُونَ they inspire، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے کافی ڈسکس کیا کہ وحی کون کر سکتا ہے، وحی کون نہیں کر سکتا، تو یہ وحی ہے، یہ شیطان کے لفظ جو یوز ہوا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہنے کہ یہ بھی ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، خود ہی لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ their allies، اپنے allies کو، اپنے جو ولی ہیں، اپنے جو اولیاء ہیں، ان کو یہ لوگ انسپائر کرتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، لِيُجَادِلُوكُمْ، so that they dispute with you،
they dispute with you. Jadala yujadilu मुजादलतुन, जीम दाल लाम, जादला युजादिलु मुजादलतुन कौन सा फॉर्म 3 है। और यकीनन शयातीन वही करते रहते हैं अपने साथियों को, अपने वलियों को, अपने साथ वालों को, ताकि वो आपसे झगड़ा करें। व इन अत्वातुमुहुम, एंड इफ यू वर टू ओबे देम, अगर आप उनको ओबे करें, इन्नकुम लमुशरिकून। अब ये देखें, मुअतदून भी आ गया और मुअतदून भी आ गया, मुशरिकून भी आ गया। इंडीड यू टू वुड बिकम पॉलीथीस्ट, आप भी मुशरिक बन जाएंगे। And if you were to obey them, indeed you too would become polytheist. अगर तुम उनका कहना मानोगे तो यकीनन तुम भी मुशरिक हो जाओगे। इसकी तफसीर में यह है कि इस आया में अल्लाह ताला बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रहे हैं कि not to eat the meat of any slaughtered animal over which Allah's name has not been pronounced at the time of slaughter. वला ताकुलू, और मत खाओ मिम्मा लम यज़कुर इस्मुल्लाह, यानी कि जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया था, तो उसको आप पास्ट टेंस है, नहीं लिया गया था तो आप उसको मत खाएं, जब प्रोनाउंस नहीं किया था। और इस प्रोहिबिशन को अल्लाह ताला फर्दर कह रहे हैं इन्नहु लफिस्क, यानी कि इंडीड वो क्या चीज है, फिस्क है। हु का क्या मतलब, इन्नहु, हु में दो चीजें आती, हु का मतलब है ईटिंग, ईटिंग दैट इज फिस्क, और हु का क्या मतलब है, स्लॉटरिंग विदाउट प्रोनाउंसिंग अल्लाह नेम। तो कमेंटेटर्स कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि हु का मतलब जो है यानी दैट, यानी indeed that is fisk. What is fisk? Both. इसमें ये कि ईटिंग भी और स्लॉटरिंग भी विदाउट द नेम ऑफ अल्लाह, दोनों चीजें ग्रेव डिसओबीडियंस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी ऑर्डर किया था कि अल्लाह का नाम स्लॉटरिंग और हंटिंग से पहले भी हो। ये हदीस है बुखारी में और मुस्लिम में, अगेन द मोस्ट ऑथेंटिक हदीस, कि जब आप अपने ट्रेंड, या हम पढ़ चुके हैं, जब आप अपने ट्रेंड कुत्ते को मेंशन कर जब छोड़ते हैं, अपने डॉग को जब हम छोड़ते हैं शिकार करने के लिए, तो अल्लाह का नाम मेंशन कर लो, अल्लाह का नाम मेंशन कर लो। यू मे ईट ऑफ व्हाट इट कैचेस फॉर यू, अगर अल्लाह का नाम मेंशन नहीं किया तो फिर आप नहीं खा सकते। तो इसीलिए देखिए कितना क्लियर है। दूसरा भी है यू मे ईट, एक और है, ये भी बुखारी और मुस्लिम में है, यू मे ईट ऑफ एनिमल्स हुज ब्लड इज स्पिल्ड एंड ओवर विच अल्लाह's नेम हैज बीन प्रोनाउंस्ड, यानी उसका खून जो है ड्रेन किया गया हुआ है और मुर्दार नहीं हुआ, ड्रेन किया खून, उसके अंदर खून बाकी नहीं है और अल्लाह का नाम लिया गया। ये भी बुखारी और मुस्लिम में है। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। लास्ट टाइम फातिमा ने पूछा था तो मैंने उसको कुछ मटीरियल भेजा भी था, लेकिन नाउ अब आप देख लें कि इट्स सो क्लियर। और फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि शयातीन जो हैं वो इंस्पायर करते हैं अपने एलाइज को, कहते हैं कि आपके साथ डिस्प्यूट करो, आपके साथ आर्ग्यू करो। ये वो शयातीन है जो लोगों के दिलों में थॉट्स डालते हैं, आइडियाज डालते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। आपको पता है ना, जिनों में से भी शैतान है और इंस में से भी शैतान है। फिर वो आते हैं आपसे आर्ग्यू करते हैं कि नहीं नहीं ये तो ठीक है और वो तो ठीक है। तो आर्ग्यू रिगार्डिंग व्हाट, आर्ग्यू रिगार्डिंग द कंसर्निंग द परमिसिबिलिटी ऑफ व्हाट इज हराम, कि भाई ये तो ठीक है, ये तो। और फिर क्या होता था पहले, हाँ, तो हम लोग उनके आर्ग्यूमेंट के अंदर फंस जाते हैं और रह जाते हैं कि नहीं नहीं ये सही है और वो सही है। पिछली दफा हमने इन एंड आउट की भी बात की थी कि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम तो खाते हैं क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ने कह दिया। अब कुछ स्कॉलर्स तो ये भी कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी भी अलाउड है, कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं मर्द की मर्द से शादी हो सकती है, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं औरत की औरत से शादी हो सकती है। वो सब भी हमारे यहाँ पर चल रहा है ना, आखिर वो भी स्कॉलर्स ही कहलाते हैं ना। तो अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ लोग ये भी ऐसे भी स्कॉलर अपने आप को बना के बैठे हैं जो कहते हैं कि जब आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, दिस इज योर ज़कात, जबकि हमें मालूम है कि ज़कात की रेसिपिएंट्स कौन कौन से हैं, बिल्कुल क्लियरली लिखा है, इट शुड गो टू द पर्सन। तो जब प्री इस्लामिक डेज थे, जाहिलिया का ज़माना था, उस वक्त जब वो लोग अपने एनिमल्स को स्लॉटर करते थे तो वो किस लिए करते थे, एक तो वो ये करते थे गैम्बलिंग में भी, अगर जो हार जाए वो स्लॉटर करना पड़ा था, या उनको लॉट्स ड्रॉ करने होते थे उसके लिए भी स्लॉटर करते थे कि भाई अब कौन किसकी बारी है किसकी बारी नहीं है, ये सब कुछ इनका होता था। तो जिस तरह शैतान थे वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर एक, और आपको बताया था कि इस तरह, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वो जो यहूदी हैं वो उनके दिमागों में ये डालते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करो कि जो अल्लाह ताला ने मारा है जिसको, वो हम अपने ऊपर हराम कर रहे हैं और जो हम खुद मार रहे हैं उसको हलाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमको ये कह रहे हैं अतातुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून। बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत ज़बरदस्त है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर आप उनकी बात मान लेते हो तो आप भी क्या हो जाओगे, इन्नकुम, बेशक आप, लमुशरिकुम, आप भी मुशरिक बन जाएंगे। उनकी लॉजिक पे अगर हम अमल करना शुरू कर दें और शरिया को छोड़ दें तो हम भी मुशरिकीन में। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया, इसलिए कि द मैटर ऑफ हलाल एंड हराम किसके पास है, सिर्फ अल्लाह के पास है। इट इज़ द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ अल्लाह, नॉट मी और यू और एनी स्कॉलर। मैंने आपको कई दफ़ा कहकर, इमाम काबा भी अगर कह दे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं इसको हलाल समझ के खा लो, वी कैन नॉट डू दैट।
وہ سب سے بڑی اتھارٹی وہ ان کو بھی نہیں. تو اگر ہم رولس کسی سے بھی لینے, کسی بھی اسکالر سے, کسی بھی اتھارٹی سے لینے ادر دین اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اگر وہ اللہ کے لاز کے ساتھ اگر وہ صحیح چل رہے ہیں, مطلب اگر وہ ان لائن ود اللہ لاز ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ اگینسٹ اللہ لاز ہیں تو پھر آپ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ مشرک بن گئے, کیونکہ آپ اس کو ایڈ کر رہے ہو ایز اے لا گیونگ اتھارٹی. یہ تو اس طرح کمپیریزن ہو گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا ہے, سورہ 9 آیہ نمبر 31 میں, کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ they have taken their rabbis and their monks for their lords besides Allah. تو اس میں الترمذی رپورٹ کرتے ہیں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ میسنجر آف اللہ, وہ ورشپ تو نہیں کرتے ہیں, اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ورشپ کر رہے ہیں اور وہ رب لے رہے ہیں ان ریبائز کو اور ان منکس کو اپنا رب بنا رہے ہیں اور ان کی بات مان رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا انہوں نے, عدی بن حاتم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے, یس انڈیڈ, ان کے جو ریبائز اور ان کے جو منکس ہیں, جب وہ ایک چیز ان کے لیے لافل کر دیتے ہیں, حلال کر دیتے ہیں جو کہ اللہ نے حرام کیا ہوا ہے, تو پھر کیا, اور پھر اللہ نے جو چیز حلال کیا ہوا اس کو حرام کر دیتے ہیں, تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. جب آپ ان کو فالو کر رہے ہو, جب آپ ان کی بات مان رہے ہو, آپ ان کی اوبیڈینس کر رہے ہو, تو اس کا مطلب آپ بھی مشرک بن گئے ہو, آپ نے لا گیونگ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ وی لرن کہ اللہ کا کمانڈ وہ ہے جو اللہ نے خود کہا ہے کھاؤ کہ یہ حلال ہے. جب اللہ تعالیٰ, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا فروٹس کھاؤ, سبزی کھاؤ, کتنی چیزیں ہیں جو ہم دودھ پیو, دہی کھاؤ, ہر چیز کے بارے میں ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہوتے پی رہے ہوتے ہیں, اور میڈیٹرینین فوڈ کھا لو, پرشین فوڈ کھا لو, تھائی فوڈ کھا لو, چائنیز فوڈ کھا لو, کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہے کہ اس میں سے کہ یہ مت کھاؤ؟ لیکن حلال اور حرام کا کہا ہے کہ یہ حلال یہ حرام ہے. تو اگر ہم ایک ریسٹورینٹ میں گھستے ہیں اور وہاں پر حرام فوڈ بھی اور حلال فوڈ بھی ہے, تو اگر ہم حلال فوڈ چوز کرتے ہیں تو کیا ٹھیک نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بیکاز اگر ہم تھائی ریسٹورینٹ میں جائیں گے, جو میرے گھر کے پاس تھائی ریسٹورینٹ ہے, ان کے پاس تو حلال گوشت نہیں ہے, تو ہم چکن نہیں کھا سکتے, تو فش کھا کے آ جاتے ہیں, تو کیا وہ حرام ہے؟ نہیں, وہ حلال ہے. تو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ جو چیز اللہ نے ہمیں حلال کہا اس کو ہم حلال سمجھے, اور جو اللہ نے ہمیں حرام کہا اس کو حرام سمجھے, whether we like it or not, whether it makes sense to us or not, whether دوسرے لوگ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہوں, یہ سب نہیں ہے. میجورٹی آف پیپل ہم نے دیکھا کہ اگر وہ فالو بھی کر رہے ہوں گے, دے آر موسٹلی ناٹ فالوئنگ Allah's law. وہ کس چیز کو فالو کریں؟ اپنے ڈیزائرز کو, اپنے ومز کو, کسی چیز کے کھانے کو بھی. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, جس طرح کے آئیڈل ورشپرز جو ہوتے تھے, وہ لوگ بتوں کے آگے جا کے ذبح کرتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کسی آستانہ پہ, کسی پیر کے آستانہ پہ جا کے, یا کسی مرے ہوئے کے مزار پہ جا کے ذبح کرتے ہیں یا کھانا بانٹتے ہیں. چلے ذبح نہیں کریں گے تو کھانا بانٹیں گے, دیگ چڑھائیں گے. وہ کھانا جو اس مزار پہ مل رہا ہے یا اس آستانے پہ مل رہا ہے, اس کو بھی نہیں کھانا ہے ہم نے, کیونکہ وہ کسی کے نام کا ہے, کسی کے لیے, اللہ کا نہیں ہے. ایون وہ جو کسی اور کے نام پہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کنڈے کا, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ امام جعفر کے نام پہ کیونکہ کنڈے ہیں, وہ بھی نہیں کھانا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ہمارے کتنے لوگ کرتے ہیں, غوث الاعظم کے نام پہ, کہ یہ کیا 12ویں کا کھانا, 11ویں کا کھانا ہے, تو وہ 11ویں کا کھانا ہے, وہ بھی نہیں کھانا بالکل. تو ہم یہ چیزیں سب دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو وداؤٹ نالج لوگ دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور وہ اپنے جو بھی ان کے اوپینینز ہیں ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, اور پھر بھی وہ دوسروں کو بہکا رہے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آل ٹائپس آف سن کو ہم نے چھوڑ دینا ہے, چاہے وہ اوپن ہو چاہے وہ سیکرٹ ہو. اور ہمیں کیوں کرنا ہے؟ لوگوں کے ڈر سے نہیں, اللہ کے ڈر سے. ہم نے اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرا ہے کہ وی ہیو ٹو پلیز اللہ, جو کچھ بھی وی ہیو ٹو پلیز اللہ, اور ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے اینگر سے, اللہ کے غضب سے, اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کیوں بچانا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا ہے سیجزون, کہ ہمیں اس کا کیا ہوگا, ہمیں اس کا اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی, حساب دینا ہوگا کہ ہم نے یہ کیوں کیا. اور ہمیں یہ بھی ہم سیکھتے ہیں اس سے کہ ہمیں ہر چیز کو لاجک پہ بیس نہیں کرنا. لاجک بہت اچھی چیز ہے, لاجک یوز کرنا ہے. جب ہم اسلام کو سمجھ لیتے ہیں, ہم اس کو لاجیکلی زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں کسی شریعہ میں کسی چیز کا ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن ہمیں فور شور پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ صحیح, یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے اپنی ایبسولوٹ نالج پہ اور پرفیکٹ وزڈم پہ بیس ہو کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لاز بنائے ہیں.
اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لاز بنائے ہیں تو ہمیں اس لاز پہ عمل کرنا ہے. اگر وہ یہاں کے لاز کچھ ہیں مین میڈ لاز، ابھی جیسے اگر ٹریفک لاز ہیں، ہیلتھ کے لاز ہیں، وہ اللہ کے اس کے اگینسٹ نہیں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو فالو دا لا آف دا لینڈ. اور پچھلی دفعہ میں نے شاید آپ کو یہ بھی بتایا تھا اس دفعہ کہ اگر ہم نے وہ الکوہل کا اور وہ سب بھی چلے اس کے ڈیٹیل میں پھر نہیں جاتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کسی کا اوپینین ایسا ہے، یا ہم یوٹیوب پہ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہر وقت مجھے آتے رہتے ہیں کہ از دس کریکٹ، از دس اوتھینٹک، کیا یہ حدیث میں ہے، تو وہ چیزیں جب آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں اگر دے آر گوئنگ اگینسٹ دا بک آف اللہ، آپ سرچ کریں اف گوئنگ اگینسٹ دا بک آف اللہ، تو اس کو ہمیں نہیں فالو کرنا ہے، کیونکہ اٹ ول جسٹ بی لائک دا پیپل ہو بلائنڈلی فالوڈ دیئر ریبائز اینڈ دیئر اسکالرس. تو ہم یہ سیکھتے ہیں حدیث سے کہ کس کو اللہ نے ایکویٹ کیا ہے، اس کو ورشپنگ آف دیئر اسکالرس. ہم یہ کریں گے تو ہم بھی یا فسق کریں گے یا شرک کریں گے، یعنی ہم فاسقین میں سے بھی بن سکتے ہیں اور ہم مشرکین میں سے بھی بن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے ہر حرام کی چیز سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حلال کی چیز کھانے کی اور پینے کی اور کرنے کی اور ارن کرنے کی اور اسپینڈ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں. دیکھیں امینہ، I promise to finish by 12. I finished. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Please جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. بہت 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 شکریہ. questions please. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سیدہ، میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو مشین سلاٹر ہوتا ہے اور سارے ریسٹورانٹ میں بھی وہی جاتا ہے اور اس میں تو خون پوری طرح نکلتا بھی نہیں ہے، تو وہ حلال ہے نا؟ نکلتا ہے خون. اچھا Slaughter کرتے ہیں اور پھر وہ لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، تو وہ سب ہم کھا سکتے ہیں؟ ہم جو کھاتے ہیں ہم تو ظاہر ہے ریسٹورانٹ میں وہی ہوتا ہے نا. جس اوپینین کو میں فالو کرتی ہوں اکارڈنگ ٹو دیٹ، ہینڈ سلاٹر کا لفظ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ یہاں ہیں جو کہ کہتے ہیں ہینڈ سلاٹر ہونا چاہیے. ذبیحہ ریکوائرمنٹ دیٹ از اٹ شوڈ بی اے شارپ. جو بھی چیز آپ یوز کریں وہ شارپ ہونا چاہیے، اللہ کا نام ہونا چاہیے اور خون کو ڈرین کرنا چاہیے. تو وہ آپ جا کے دیکھیں، جب ان کے سلاٹر ہاؤس پہ جا کے ہم تو دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں وہ اس کو لٹکاتے ہیں، اس خون کو ڈرین کرتے ہیں، اور تو وہ امید ہے کہ وہ حلال ہے. اور اس پہ اللہ کا نام ایک ہی دفعہ لیتے ہیں اور کئی ہوتے ہیں، تو وہ صحیح ہے نا؟ اب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ اللہ کا نام ایک دفعہ لے لیا آپ نے، اس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیپ چلا دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت سارے اس پہ اعتراضات، وہ کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈسکشن پہ بہت ساری ہوتی ہیں. لیکن the one I follow is کہ بھئی اس پہ حلال ذبیحہ لکھا ہوا ہے، اسکالرز جو ہیں حلال ذبیحہ. that's good. ٹھیک ہے. Check the certificate, that's it. اور سیدہ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا نا، ہم لوگ بھی وہی ریسٹورانٹ والا کھاتے ہیں جس پہ سرٹیفیکیشن. ہاں، لیکن مطلب یہ کہ جتنے بھی ریسٹورانٹوں میں ہے اس کے اندر تو یہی مشین سلاٹر ہی ہوتا ہے، تو وہ ہم کھا سکتے ہیں. میں یہی جاننا چاہتی. مطلب میں کھاتی ہوں، کچھ لوگ ہیں اچھا کھاتے ہیں، میرے جاننے والوں میں بھی نہیں کھاتے ہیں، لیکن میں نے اور میرے جتنے بھی اساتذہ ہیں، میرے جتنے بھی شیخ ہیں، سب سے میں بیٹا بھی میرا شیخ ہے، مفتی بھی ہے الحمدللہ، ہم لوگ کھاتے ہیں. اچھا، بس when they okay this is zabiyah halal, then you eat, right? They say they are zabiyah halal. We have it is They certified. have a certificate, yeah. کیا ذبیحہ حلال تو نہیں ہوتا؟ وہ تو مشین سلاٹر ہوتا ہے، لیکن ذبیحہ وہ کا بھی ہم کیا کھا سکتے ہیں. نہیں ذبیحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے جو سلاٹر کیا. نہیں پلیز ایک کٹورا. ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ ذبیحہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ سے سلاٹر، ذبیحہ کا مطلب ہے ذبح کرنا، ذبیحہ کا مطلب ہے سلاٹر کرنا. سلاٹر کرنا چاہے مشین سے چاہے ہاتھ سے، اٹ ڈزنٹ مین ذبیحہ کا مطلب ہاتھ سے. ہینڈ سلاٹر کا لفظ نہیں یوز ہوا ہے. اچھا جی، جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے کلیئر کر دیا. اور کوئی جزاک اللہ سوال خیر. پلیز، کویسچنس؟ یہ کسی کا نمبر ہے 16267، یہ کون ہے؟ از اٹ رفت؟ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے کیونکہ نام نہیں نظر آ رہا ہے. I can see somebody by the name of number of 162 something. گمنام. گمنام، کوئی بات نہیں. بانو کا 626 سے شروع ہوتا تھا آئی تھنک. بانو کا تو نام آیا تھا پہلے. اور کوئی سوال؟ Any other question? No, thank you very much, and I'll sign off. Jazakallah khair. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. For your punctuality. Before I finish, میں ایک چیز ابھی سے کہہ دوں کہ میرے گھر میں ٹینٹنگ ہو رہی ہے اس کی ٹرمائٹس کی.
So it will start on the weekend inshallah, and it will go like Monday, Tuesday, Wednesday. तो Tuesday जब हमारी class होगी, I'm not 100% sure कि मैं class ले पाऊंगी कि नहीं. I have to do a lot to clean everything, to clean the fridge, the freezers, the spice racks and the pantry and everything, and दवाइयों की cabinet. तो सब कुछ करके और हमें संडे तक हमें निकल जाना है यहाँ से, घर से, संडे रात तक. और अगर मैं इतने में मैं अगर तैयारी नहीं कर पाई समझिए कि ट्यूसडे की, तो फिर आई विल लेट यू नो क्लास होगी कि नहीं होगी. एक दिन मुझे माफ कर दीजिएगा. आई डोंट लाइक दिस क्लास. आपको पता है कि मुझे क्लास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मिस करना, लेकिन हो सकता है मिस करना पड़ जाए. ठीक है, ओके. No Okay, worries. guys. You guys stay safe. Okay. Okay, thank you so much. Okay. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम जज़ाकुमुल्लाह खैर. वइयाकुम वइयाकुम.